نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا جز پڑھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پہلے اس میں بات یہ چل رہی ہے کہ جی آپ کیا کر لیں، وشاورہم فی الامر، آپ مشورہ کیجئے صحابہ سے، کسی معاملے کا جب کوئی بات آیا کرے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، لیکن جس وقت آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توکل کرنے والوں سے۔ اور آج بات اسی چیز کے اوپر کرنی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اور جس انسان کے اندر توکل پایا جاتا ہے، اس کی زندگی جو گزرتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی زندگیاں شکایتوں کے اندر اور ہر وقت محرومیوں کے اندر ہوں، اور وہ ہر وقت گلے شکوے کرتے رہیں اپنی محرومیوں کے۔ اور توکل بڑی اعلیٰ صفت ہے انسان کے اندر، اگر یہ صفت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، تو انسان کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی زندگیاں شکایتوں میں گزرتی ہیں کہ ہر وقت فلاں چیز کی شکایت، فلاں چیز کی شکایت، یہ ایسا مسئلہ، ایسا مسئلہ۔ آج کل کا نوجوان بھی دیکھیں گے تو وہ بڑا ہی اپنے ماں باپ سے، اپنے ملک سے، اپنے اداروں سے، یونیورسٹیوں کے اندر فلاں جگہ ہر وقت ان کے ہی رونے دھونے ہوں گے، بھئی تم ترقی کیوں نہیں کر پاتے ہو، یا تم کام کیوں نہیں کر پاتے ہو؟ تو ایک ہی بات کہی جاتی ہے، جناب کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا، کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر ہم کام شروع بھی کرتے ہیں تو لوگ ہماری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کام کریں؟ اس لیے آرام سے بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، بس ٹھیک ہے جو جیسے چل رہا ہے ویسے اس کو چلنے دیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر زیادہ تر کیا ہوتا ہے، برے لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے، اچھے لوگ تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی ناکامیوں پہ ہنسنے والے زیادہ ہوں گے، آپ کی کامیابیوں کے اوپر خوش ہونے والے لوگ تھوڑے ہوں گے۔ آپ کی تکلیفوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ دل ہی دل کے اندر ان کی جو خوشیاں پھوٹ رہی ہوں گی وہ زیادہ ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے، اور آپ کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ دل سے خوش ہونے والے لوگ تھوڑے ہوا کریں۔ آپ کا راستہ روکنے والے، آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں، آپ کو بک اپ کرنے والے، آپ کو آگے بڑھانے والے لوگ تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ تقریباً ہر معاشرے کے اندر ایسا چل رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ پاکستان کے اندر بڑا سنتے ہیں کہ جی پاکستانی معاشرہ تو بڑا ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہے کہ لوگ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب کامیابی کا جو ماڈل سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی میں اگر دوسرے کی ٹانگیں کھینچ لوں یا دوسرے کو میں گرا دوں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہ پیچھے رہ جائے۔ اور یہ چیز جو ہوتی ہے یہ آج کل سکھائی بھی جاتی ہے کہ جناب آپ نے دیکھا بھی ہے، مجھے کو کہ اس کے اوپر بڑے وہ بھی ہیں، اشکالات ہیں، یہ ریلیٹو گریڈنگز جو ہوتی ہیں، ریلیٹو گریڈنگز، کیونکہ وہ سکھایا یہ جاتا ہے کہ دیکھو معاشرہ ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم اگر کامیاب ہو اور دوسرا آدمی بھی کامیاب ہے
تو گویا کہ تم جو ہے نا تم ترقی کر رہے ہو. اگر تمہارا کمپیٹیٹر تم اگر اچھا پرفارم کر رہا ہے، تم بھی اچھا پرفارم کر رہے ہو، اور وہ تم سے کچھ تھوڑا سا زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام. یہ سکھایا جاتا ہے آج کل بزنس اسکولس کے اندر اور مختلف ایسے اداروں کے اندر جو پکی دنیاوی ایک سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، اور کمپٹیشن کی ایک فضا قائم کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب علی ایون دیندار لوگوں میں بھی وہ کمپٹیشن پایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے نا وہ فلاں سے آگے بڑھنا ہے. تو فلاں سے آگے بڑھنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ سارے کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ سارے ہی بڑے اچھے قسم کے کمپٹیشن ہوں کہ جی ہم پیش کرتے ہیں جی صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے نیکی کے اندر، لیکن صحابہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچا کرتے تھے. صحابہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی وہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی دوسرے آدمی کو جو ہے نا کوئی اس طریقے سے اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈاز کر کے یا اس کو نقصان پہنچا کے. ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے تو معاشرے میں یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک دین کا کام اچھا کر رہا ہے تو لوگ اس کے مخالف، دیندار لوگ مخالف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. اچھا ہاں یار کام کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا وہ لیکن جو کام ہوتا ہے نا یہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، میں نے آج گروپ کے اندر بھی بھیجی تھی، اسٹیون کوی نے ایک بڑی اچھی ایک بات اس نے کہی کہ جناب کہ وی مسٹ نیور بلڈ آور ایموشنل لائف اراؤنڈ دا ویکنیس آف ادر پیپل. کہ ہماری جو ایموشنل لائف ہے نا وہ لوگوں کی ویکنیس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنی چاہیے. کہ جو لوگوں کی ویکنیسز ہوتی ہیں تو ہم ان کو لے کر یہ جو ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں لوگوں کی، یا کوئی اس کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے جو ریاکشنز ہوتے ہیں ہم لوگوں کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کہ جناب میں تو میرا جو بیہیویئرز ہیں وہ تو میرے نہیں تھے، یہ اصل میں ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. ان لوگوں کی کیا تھی یہ کوتاہیاں ہیں. تو مجھے بلیم نہ کرو، میرے انوائرمنٹ کو بلیم کرو. میری میں جس فزیکل انوائرمنٹ میں رہتا ہوں اس میں، یا میری جو ایموشنل انوائرمنٹ ہے جن معاشرے میں میں لوگوں کو رہتا ہوں، میرا براڈ اپ جس سوسائٹی کے اندر ہوا ہے اس کو بلیم کرو. میری جینیٹک میک اپ کو جو ہے نا اس کو بلیم کرو. ہماری فیملی کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، یا میری پرورش کے اندر میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، یا میرا خامند مجھے ترقی نہیں کرنے دیتا، یا میری بیوی میرے لیے مسائل کھڑے کرتی ہے، میرا باس ایسا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر بلیمز ڈال رہے ہوتے ہیں. یا میں اگر دین میں ترقی نہیں کر پاتا تو مجھے انوائرمنٹ ہی ایسی نہیں ملی ہے. میں دین پہ چلتا ہوں ساری دنیا میرے مخالف ہو جاتی ہے. میں پردہ کروں تو میرے لیے مسئلے، میں داڑھی رکھوں تو میرے لیے مسئلے ہیں. لوگ مجھے بڑے اس طریقے سے پیش آتے ہیں. تو ہم اپنے یہ جو بندے ہوتے ہیں جس قسم کے ہوتے ہیں وہ ایکسکیوزز ڈھونڈ کے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ، اور جو بندہ ریاکٹیو ہوتا ہے نا یاد رکھو کبھی بھی وہ اون نہیں کرتا اپنی مسٹیکس کو. وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر بات ڈال کے آگے نکل جائے گا اور سمجھے گا کہ جناب میں نے بڑا کوئی کمال کر دیا. حالانکہ یہ ترقی نہیں کرے گا یہ آدمی. ترقی وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں رسپانسبلٹی لیتے ہیں. غلطی ہوئی ہے تو اس کو وہ مانتے ہیں کہ ہاں جی میرے اندر یہ بات ہے، مجھے اس طریقے سے اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے اپروچ میری مختلف ہونی چاہیے تھی، میری اپروچ ڈفرینٹ ہونی چاہیے تھی. اب سیاست دانوں کو بھی دیکھیں نا، جو بھی سیاست دان آتا ہے، جو بھی وہ آتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر بلیم ڈال رہے ہوتے ہیں. ہر نئی حکومت آنے والی وہ کیا کرتی ہے، وہ پچھلی حکومت کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ جناب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کہ پیچھے کیا تھا. پیچھے انہوں نے بڑا وہ کر دیا تھا، سسٹم ایسا تباہ کر رکھ دیا تھا، میرے لیے چلنا ہی بڑا مشکل تھا. میں کیسے چل سکتا تھا، میں چاہے کتنے سال ہی گزار گیا تھا.
ٹھیک ہے نا. اب ایسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب جو کہنے والے تھے کہ جناب ہم کیا کریں گے، 6 مہینے ہمیں آپ دے دیں. پہلے تو انہوں نے کہا 100 دن، پھر انہوں نے کہا 6 مہینے دے دیں. پھر 3.5 سال بھی گزر گئے تو کیا تھا کہ نہیں جی کیونکہ سسٹم ایسا تھا ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا. تو دوسرے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے. کیونکہ کیا تھا یہ میرے لیے جو تھا نا، میرے ہم جو تھے یہ پچھلے انہوں نے بڑا تباہی کر دی ہے، اس لیے ہم جو ہے نا نہیں وہ کر سکے. بھائی آپ بھی پچھلے 30 سالوں سے رہے ہو، کوئی حساب بناتے نا سسٹم کو، جو ہے کوئی اتنا مضبوط بناتے نا کہ آخر کوئی ایسی گڑبڑی نہ ہوتی. یہ ایک بڑا آسان ایک وہ ہوتا ہے، اس کا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا ہوتا ہے. میں نے دینداروں کے اندر بھی دیکھا ہے. جناب ہم اس لیے نہیں معمولات کر سکتے کیونکہ ہماری کیا انوائرمنٹ ایسی ہے، میرے بچے ایسے وہ ہیں، میرے میرا خامند اتنا مسائل کھڑا کرتا ہے، خامند ہے تو بیوی میرے لیے بڑے مسئلے کھڑے کرتی ہے. میں اس لیے کہاں سے معمولات کروں گا، میں کہاں سے اصلاح کر سکتا ہوں، میں غیبت سے کیسے بچ سکتا ہوں. مگر معاشرے کے اندر میں رہتا ہوں، اس معاشرے کے اندر غیبت سے تو میں بچ نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے سارا ٹائم آس پاس کیا ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے. میرے سارا ٹائم آس پاس گانے چل رہے ہیں، میرے سارا ٹائم جو ہے نا ایسی چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا ہے. دیکھو انوائرمنٹ واقعی ایک ہوتی ہے، اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. لیکن حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود وہ کیا تھی، انہوں نے اس معاشرے کے اندر اس انوائرمنٹ کے ساتھ کیا کیا ہے، اپنے آپ کو ایک مقابلہ کیا. اور دوسری طرف جو ہے نا، جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کیا انوائرمنٹ، اس سے اچھا انوائرمنٹ کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی کے گھر کے اندر ہونا اور سارا کچھ. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو حضرت لوط کی بیوی ہو گئی، حضرت نوح کا بیٹا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں یہ سارے واقعات ہمیں، اس لیے قرآن ہمیں کھولتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں، سبق ہیں. تم کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہو، تمہیں سروائیول کیسے وہاں پہ کرنی ہے، تم نے کیسے رہنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، مشکلات تمہیں پیش آئیں گی، تمہارے انوائرمنٹ تمہاری اور معاشرے کی وہ ہوں گی ساری کی ساری. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، مثال تو عجیب سی تھی لیکن یہ ہے کہ حضرت بڑی یہ مثال بڑی کمال کی ایک وہ تھی. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاید وازوں کے اندر بھی کسی جگہ، لیکن حضرت سے تو میں نے خود بھی سنا. اور اس میں سے تو کہنے لگے کہ جی ایک عورت تھی، تو وہ پہلے زمانے میں ہوتا ہی یہ تھا کہ جی بچوں کو جو پخانہ وغیرہ کروانے جاتے تھے تو باہر کھیتوں کے اندر اور اس طریقے سے. تو ہم بچے کی جو ہے نا، اس نے بچے کو پخانہ کروایا تو بچے کا پخانہ صاف کیا ایک عورت نے. تو اب شام کا ٹائم تھا تو آواز لگی، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا. تو وہ سارے لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی حلال کدھر ہے چاند جو ہے. اس عورت نے بھی چاند کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو پخانہ اس نے صاف کیا تھا بچے کا، تو تھوڑی سی بدبو رہ جاتی ہے ہاتھ کے اوپر. تو وہ اسے چاند دیکھ رہی ہے تو چاند اسے نظر آ گیا، لیکن اس کی جو اپنی انگلی تھی نا وہ اس کو اپنے جو ناک کے قریب گئی، ناک کے قریب گئی. تو وہ کہنے لگی دیکھو چاند تو نکل آیا ہے، چاند تو نکل ہے، لیکن چاند بڑا بدبودار نکلا اس دفعہ. چاند تو نکل آیا لیکن چاند بڑا بدبودار نکلا ہے. بس فرمایا کرتے کہ دیکھو بدبو چاند میں نہیں تھی، بدبو کیا تھی، ٹھیک ہے نا، اس کی اپنی انگلی کے اندر تھی. تو بلیم کس کو کیا جا رہا ہے کہ چاند کو کیا جا رہا ہے. ایسے ہی کیا ہوتا ہے، غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، باقی چیزوں کے فیکٹرز کے اوپر ہم وہ ڈال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بہت سے دیندار لوگوں کا، میں نے علماء کی اولادوں کو خراب ہوتے دیکھا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ ان علماء کی گھروں کے اندر کوئی حالات بڑے خراب تھے، نہیں، ایسی بات نہیں. بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد وہ اس طرح دیندار نہیں بن پاتی ہے، بلکہ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ دین کا وہ شوق نہیں ہوتا جتنا کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہو. آپ جامعہ اشرفیہ کے ارد گرد، میں بالکل ساتھ رہتا ہوں جامعہ کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنے محلے کے اندر جو ہے، جو بالکل جامعہ کے ساتھ دیوار لگی ہوئی ہے، ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے محلے کے اندر ایسی عورتیں جو پینٹوں کے اندر پھرنے والی، اور وہ جو ہے نا
اس میں سے کرنے کہ جی اس میں سے ایسے لوگ جو کبھی جامعہ کے اندر نماز بھی نہیں پڑھتے جا کے، ساتھ بالکل جامعہ کے ساتھ میں رہنے والے، اور بعض ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جو جمعے کی نماز کے لیے 25-25 کلومیٹر 30-30 کلومیٹر دور سے آ کے صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامعہ شفیہ آ رہے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے کہاں کہاں سے جو ہے وہ 15-15 کلومیٹر 20-20 کلومیٹر سے وہ جو ہے تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انوائرمنٹ ہوتی ہے، بالکل ایک ہوتا ہے، انوائرمنٹ ایک فیکٹر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہو، اس کو آپ رسپانس کیا دیتے ہو۔ ہم جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو جو بلیم کر کے وہ کر دیں گے تو ہم اپنے اوپر کوئی چیز نہیں لانا چاہتے ہیں، ہم دوسری چیزوں دوسروں پہ ڈال کے کہ جناب انہوں نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے لیے یہ مسئلے تھے، میں نہیں پڑھ سکا۔ میں جب جامعہ شفیہ کے اندر آیا تیسرے سال کے اندر، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار دیکھو جامعہ کے اندر تم پڑھائی نہیں کر سکو گے، کیونکہ جامعہ کے اندر پڑھائی کا ماحول نہیں، جامعہ کے اندر کیونکہ جامعہ اتنی سختی نہیں کرتا جیسے باقی مدارس سختی کرتے ہیں۔ باقی مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب صبح آپ اگر صبح 6 بجے سے پڑھائی شروع ہوئی تو رات 11 بجے تک آپ کو زبردستی صرف عصر سے مغرب آپ کو کیا ملتا ہے، صرف تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، باقی آپ کو ہر ٹائم جو ہے نا بالکل ایک روٹین کے مطابق ادھر سے ادھر آپ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جامعہ کے اندر ایسی چیز نہیں تھی، جامعہ کے اندر صرف یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک سے تکرار کا ٹائم ہے، بس اس کے علاوہ جامعہ آپ کو جو سبقوں کے آپ کو وہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے زور سے پہلے سبق ختم ہو گئے تو وہ زور سے لے کر آپ مغرب تک فارغ ہیں، یا اگر زور کے بعد ایک دو سبق ہوئے تو جب وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد آپ فارغ ہیں، پھر ایسے عشاء کے بعد آپ کے ہیں فارغ ہیں۔ آپ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ باہر سے ہو کے آ سکتے ہیں، باہر سے کھانا کھانا چاہتے ہیں مدرسے سے باہر چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وہ آ جائیں گے۔ نمازوں میں اس طریقے سے سختی نہیں ہے جیسے کہ باقی جگہوں کے اوپر وہ سختی ہوتی ہے کہ جناب نماز پڑھنے کے حوالے سے اس کا اپنا ایک کیا ہوتا ہے، ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، ہر ادارے کی اپنی ایک ہوتی ہے۔ اگرچہ جامعہ کے اندر بہت زیادہ تھوڑی سی نرمی بھی ہے، جس کو میں بھی کہتا ہوں کہ ہلکا سا ہمیں تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے، لیکن ایک سوچ ہوتی ہے ان کی کہ جی وہاں پہ یہاں پہ یہ سوچ ہے کہ بھئی ہم ان کو کیا کریں گے، ان کے اندر خود شوق ہو اور یہ خود عمل کریں اس کے اندر پہ۔ ایسی پڑھائی کے اندر اس طریقے کی وہ نہیں تھی کہ جی جس طرح کہ بہت زیادہ وہ پایا جائے کہ جی سختی کے حوالے سے۔ تو میں جب ادھر آیا تو میں نے بھی دیکھا کہ ٹھیک ہے بعض دفعہ اسواق میں بھی کچھ ہوتا تھا کہ سبق اس طریقے سے اتنے ریگولر نہیں ہوتے تھے جس طرح کے ہونے چاہیے تھے پہلے، اب تو خیر اب کافی فرق آ گیا بہت زیادہ، لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت تھوڑا سا ایک وہ تھا چیزوں کے اندر ذرا چیزیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اس اپرچونیٹی کو فائدہ اٹھایا، میں نے کہا یار دیکھو ادھر کیا ہے، میں خود کیا پڑھنے والا آدمی ہوں، تو میرے پاس کیا ہوگا، میرے پاس یہاں پہ ٹائم ہوگا، مجھے وہ اس روٹین کے مطابق نہیں ہوگا کہ مجھے ایسا ہی چلنا پڑے گا جیسے وہ کہیں گے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم سے اس ٹائم پہ یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو میرے پاس کیا ہوگا، میں وہی کام اگر کیا کر سکتا ہوں، میں اگر اس مدرسے میں رہتے وہی کام میں اگر 15 منٹ میں کر سکتا ہوں اور باقی لوگ وہ 40 منٹ میں کر رہے ہیں، تو بھائی میرے پاس 25 منٹ ایکسٹرا وہ ہیں باقی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی خارجی کتابیں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ جی کیونکہ الحمدللہ جب جامعہ کے اندر آ چکے تھے تو استعداد کچھ بہتر ہو چکی تھی پہلے سے، تو صرف ناف بہتر تھی، تو چیزیں کیا کرتا تھا میں جلدی چیزوں کو ایبزارب کرتا تھا، میں اپنا وہی ٹائم جو تھا نکال کے خارجی کتابیں پڑھنے کے اندر، میں نے یہاں پہ جو ہے نا جامعہ میں رہتے ہوئے اسٹرانومی میں الحمدللہ بہت پڑھا ہے، اسٹرانومی کے اندر سے ایکسپرٹیز کے اوپر، جیوگرافی کے اندر اور چیزوں کے اندر ساری چیزیں میں وہ کرتا گیا کہ بھئی میں نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، کہ کس کس چیز کو میں نے لینا ہے اور کیسے میں نے اب ایک چلنا ہے۔ وہی باقی لڑکے جو تھے وہ یہ رو رہے ہیں کہ جناب علی یہاں پہ اس طرح پڑھائی نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، اگر ٹیچر آئے ہیں تو فلاں جو ہے نا اس طرح نہیں ہے، ہمارے اس سے کسی ٹیسٹ نہیں ہو رہے، تو میں کیا کرتا تھا وہ چیزیں جلد سے جلد مکمل کر کے اپنی چیزیں وہ کر رہا تھا۔ میں نے وہ جب 8 سال میرے مکمل ہوئے تو میری اور بھی ساتھ کیا ہو چکی تھیں، بہت سی چیزیں میں ساتھ کر چکا تھا،
کہ شاید میں کسی اور مدرسے میں ہوتا تو وہاں پہ مجھے وہ کرنے ہی نہ دیتے کہ بھئی یہ تم ایکسٹرا چیزیں کیوں کر رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم وہی چیز بار بار پڑھو، وہی چیز بار بار پڑھو۔ تو ایک میرے پاس یہی آپشن تھا کہ میں بھی کیا کروں، میں بھی رونا دھونا روتا رہوں کہ ٹھیک ہے جناب علی، بس یہ تو ایسا کیوں چلتا ہے۔ وہی ادھر سے ہم نے پڑھا، وہی ساری اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اچھا ادھر وہی تھا کہ لوگ جی وہ کہتے تھے کہ جناب علی نمازوں کے اندر جی بڑی وہ ہے، سختی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لڑکے کہتے ہیں ہمیں نمازوں کے اوپر وہ نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے ہم کیا کر لیتے ہیں، جماعت چھوٹ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ میں وہی جامعہ کے اندر رہتا تھا، میں سوتا رات کو تقریباً کوئی 12 12:30 1 بجے سو رہا ہوں، اور پھر 3 سوا 3 بجے میں اٹھ رہا ہوتا تھا۔ 3 سوا 3 بجے اٹھ کے میں سب سے پہلے اٹھا ہوں جامعہ کے اندر کی اپنی وج کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے سارا کچھ فجر کی اذان سے پہلے پہلے میں اپنے معمولات ذکر اذکار ساری چیزیں میری مکمل ہوتی تھیں، فجر کی اذان سے میرے معمولات ختم ہو چکے ہوتے تھے، اور جی اذان ہوتی تھی تو میں جو تھا میرا کمرہ بالکل مسجد کے وہ ساتھ وہ تھا، بالکل مسجد کے اندر ہی کر کے کمرہ تھا میرا، تو میں پھر اپنے روم میٹ کو اٹھانے کے لیے جاؤں گا کہ بھائی اٹھو بھی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کو اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کوپ کیسے کرو گے۔ تو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود ایک وہ کرنا ہوتا ہے، یہ کہہ دو کہ جناب ماحول کا میں انکار نہیں کرتا، ماحول باقی آپ کو دیتا ہے، لیکن آپ کی اپنی جو زندگی کی آپ جب اون کرتے ہو نا اپنی مسٹیکس کو، آپ اپنے فیصلوں کو اون کرتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے سروائیو کرنا ہے، اور مجھے پھر کیا کرنی ہے، جنگ کرنی ہے معاشرے کے ساتھ، مجھے لڑنا پڑے گا۔ اگر میں اون نہیں کروں گا نا، میں ہر چیز اپنی لوگوں پہ بلیم کر دوں گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شادی ہو جاتی ہے، میں اس لیے ماں باپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ بچے جب شادی کرتے ہیں اپنی مرضی سے تو ان کو کہا کرو کہ ٹھیک ہے تم شادی کر رہے ہو لیکن تم اس کو پھر اون کرو گے، لیکن اگر ماں باپ زبردستی شادی کروا دیتے ہیں تو وہ بچے ساری زندگی ماں باپ کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری شادی کرائی تھی، میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا، تو میں کیسے سروائیو کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا تھا، 10 سال بعد طلاق ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو بھی کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا تھا، میں نے تو اس وقت کہا تھا ان کو 10 سال تم نے کوشش ہی نہیں کی بھائی سمجھنے کی، نہ لڑکے نے نہ لڑکی نے ایک دوسرے کو، تو پھر کیا ہونا ہے، پھر یہی ہونا ہے، پھر کہتے ہیں نا دیکھا ہم نے کہا تھا نا، ہم نے کہا تھا نا 10 سال پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ میری کیا تھی، میری جو تھی نا وہ میں نے نہیں بن سکے گی، حالانکہ آپ نے کیا نہیں کیا، آپ نے دوسرے بندے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اور جہاں پہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ لو میرج کی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتی ہے، بیگم جوتے مار رہی ہوتی ہے، پھر بھی کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جی وہ ہوتا ہے سروائیول کی جو ہے نا وہ رہتا ہے اب کیا ہونی ہے، بڑی بےزتی ہونی ہے، فلاں ہونا ہے، کیوں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ بھئی میں نے اب یہاں پہ ایک اور سچویشن ہے، تو چیزوں کو اون کیا کرو، اور جب ایک دفعہ فیصلے کیا کرو پھر اس پہ اللہ پہ توکل کر کے پھر اس کے اوپر کیا ہے، ڈٹ جاؤ، پھر اس کام کو مکمل کرو، چھوڑو نہیں اس کام کو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جی 2 منٹ 2 منٹ ادھر وہ کیا پھر ادھر سے 4 منٹ 4 دن کا شوق ہوتا ہے پھر ایک طرف گیا۔ میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں یہ زندگی کا جو ہے نا آپ کی جو فوکس ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بعض مشائخ جو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہاں، یک در گیر و محکم گیر، کہ ایک دروازے کو اچھے طریقے سے پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، اس کی وجہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیوں مشائخ کیوں اتنی وہ کرتے ہیں، مشائخ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یک در گیر و محکم گیر کے جو ہے نا یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہمارے ہی اس پہ رہو اور اس کے علاوہ کسی کا نہ کرو۔ میں نے بہت سے میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں، مجھ سے اپنے میرے متعلقین جو ہیں جو ہر ہر ایک کے بیانات سن رہے ہیں، ہر جگہ کے اوپر وہ کر رہے ہیں جناب علی، ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، میں روکتا نہیں ہوں صرف اسی وجہ سے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ترقی کریں گے نہیں،
زیادہ ترقی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ بھئی ہر جگہ کا مزاج مختلف ہوتا ہے. ہر جگہ کا مزاج مختلف ہے. ایک جگہ کے اوپر آپ کا کچھ اور ایک ایک آپ کا مزاج بنتا ہے. دوسری طرف آپ کو کریں گے، میرا مزاج ہے جیسے کہ میں کرتا ہوں کہ جی سادہ زندگی ہو. آپ کیا کرو، مشقت کے عادی بنو. چیزوں کو جو ہے نا ذرا تھوڑا سا فیس کیا کرو لائف کو جو ہے. کسی اور جگہ آپ جائیں گے تو برانڈڈ اسلام ہوگا، یا جو ہے نا وہ بڑا ہی لیوش لائف سٹائلز ہوں گے. وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار لیوش لائف سٹائل کے اندر بھی تو اسلام زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو ہم لیوش لائف سٹائل کیوں نہ اختیار کریں، مزے بھی ہیں سب کچھ ہے. اب کیا ہوگا، آپ کے اندر کانفلکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، اندر ہی اندر آپ لڑ رہے ہوں گے کہ بھئی سادگی اختیار کی جائے یا لیوش لائف سٹائل اختیار کیے جائیں. یہ جو ہے نا اب آپس میں اندر اندر وہ چل رہی ہے، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. بھائی وہ ادھر بھی تو ہیں ادھر بھی تو ہیں. اب یہ بھی تو وہاں پہ بھی تو دین ہے، ادھر بھی دین ہے. تو آپ کیا ہوں، جو لوگ ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں نا ہر جگہ کے اوپر کہ جی فلاں 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 جو ہے اس میں سے آپ دیکھیں گے وہ دین میں کیا رہ جاتے ہیں، وہ کمزور رہ جاتے ہیں. وہ دین میں کمزور رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جناب علی میں کیا کر رہا ہوں، میں ہومیوپیتھک دوائی بھی ساتھ کھا رہا ہوں، ایلوپیتھک بھی ساتھ کھا رہا ہوں، اور حکیمی دوائی جو یونانی دوائی بھی ساتھ ہی کھا رہا ہوں. تو کہتا ہوں چلو یار تینوں کوئی نہ کوئی تو اثر کریں گی، کوئی نہ کوئی تو اثر کر جائے گی. تو تینوں کو استعمال کرنے بڑا اچھی بات ہے. یا ایک ڈاکٹر سے مشورہ کر رہا ہوں، دوسرے سے بھی کر رہا ہوں، تیسرے سے بھی کر رہا ہوں. تو ایک کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ ایک کو پھر مضبوطی کے ساتھ پکڑیں کہ مشورہ کریں اور پھر اس کے مطابق جو ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب ہومیوپیتھک دوائی علاج کے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر ہو سکتی ہے بالکل. حکیمی دوائی بھی بہتر ہوتی ہے، ایلوپیتھک دوائی بھی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہوا ہے. جیسے ایک چیز سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا جی. چلو جی یہ ذکر اذکار ادھر سے بھی ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی ہو رہے ہیں. پھر آپ کیا ہو رہا ہے جناب، ایک ملغوبہ سا بن کے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم کسی بھی اس لائن کی کیا نہیں ہیں. پھر جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نان والا حساب ہو جاتا ہے. پھر جو بندہ ایک اس کو لیتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے بس پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرنا. اور ایک دفعہ اچھے سے سوچ لینا چاہیے، بندے کو مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ کر کے پھر اس کے بعد کیا کریں. میں نے بہت سے لوگوں کو کہا، مجھے جس طرح کوئی پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی اصلاح کے اندر جو بہت ضروری چیز یہ ہے کہ جب میں آپ کو کوئی مشورہ دے دیا کروں تو پھر اس کو کیا کر لیں. وہ آپ کا عمل کرے نہ کرے مشورہ ایک وہ ہے، لازمی نہیں ہے اس میں سے. لیکن ہر جگہ کے اوپر پھر وہ نہ کرتے پھریں. اپنے آپ کو پورے طور پہ سپرد کرنا چاہیے. پھر اپنے آپ کو پورے طور پر سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے آپ کی لائف کے اندر. آپ کو ایک اس پہ چلنا، اور آپ جو ہے نا پھر جب سوچ فیصلے کر لیں پھر اس سے ہٹے نہیں آپ. یہ اس لیے آپ اپنے اس میں سے وہ رہیں، مضبوطی کے ساتھ کوئی فیصلے کریں اور پھر اس کو اون کریں. اون کریں. اور زندگی کی اپروچ مختلف طریقوں سے چیزوں کو دیکھا کریں. ہر چیز کے اندر سے وہ کر لینا اپنے لیے ایکسکیوزز کے وہ کر لینا کہ جناب میں تو بے بس ہوں. ٹھیک ہے نا. اسے کہا جاتا ہے کہ رسپانسبلٹی لیں چیزوں کی.
رسپانسبلٹی لیں. مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ تیار نہیں تھے. جیسے جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی جائے کسی جگہ کھیلنے کے لیے اور وہ کہے کہ جناب وہاں پہ نا میں جدھر گیا نا سردی زیادہ تھی, مجھے سردی لگ رہی تھی اس لیے میں کیا نہیں کر سکا, میں صحیح دوڑ نہیں سکا, سردی لگ رہی تھی نا مجھے, سردی سے زیادہ ہو گئی تھی. تو بھائی پہلے سوچنا تھا نا. اس جب آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہو آپ کو تیار ہونا چاہیے تھا, آپ کو وہاں کی پوری انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے مجھے جا کے وہاں پہ کیا محنت کرنی ہے. ابھی کہہ دو کہ جی سردی تھی اس لیے میں کیا ہوں, اس نے کہا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, بیڈ ورک مین quarrels with his tools. خود کیا ہوتی ہے کمی ہوتی ہے وہ ٹولس کے اوپر ہم وہ ڈال رہے تھے یار. میں ٹولس ٹھیک نہیں تھے نا, ٹولس ٹھیک نہیں تھے. وہ ہمارے استاد صاحب تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طلبا ہوتے ہیں نا ان کو سما خیرہ کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو سما خیرہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. سما جو ہوتا ہے نا, سما کا مطلب وہاں ہوتا ہے, یہ عربی کے اندر جو ہے نا ایک سما ہوتا ہے نا ایک سما ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سما سما ہو جو ہے اس وقت سما خیرہ, سما خیرہ کا مطلب ہے کہ وہ جگہ بہتر ہے. آپ مدارس کے اندر طلبا کو دیکھیں گے نا تو بہت سے طلبا کا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ نا ایک سال ایک مدرسے میں لگاتے ہیں, اگلے سال دوسرے مدرسے میں چلے جاتے ہیں, تیسرا سال کسی اور مدرسے میں لگاتے ہیں, چوتھا سال کسی اور جگہ لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ وہ مدرسہ بڑا اچھا ہے, وہ فلاں جگہ بڑا اچھا ہے, ادھر جاتے ہیں ادھر پھر 4-5 مہینے بعد دل بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے نا اس طرح سے یہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ بیماری ان کی جو ہے نا یہ بیماری ہوتی ہے سما خیرہ کی. تو وہ کسی جگہ بھی ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں, ٹک کے بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے ہیں اس میں سے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑتا ہے کہ جی آپ کو ان خامیوں کے ساتھ اس ماحول کی خامیوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے بہت سی زندگی میں آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے, لوگ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے, تو میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کما نہیں سکتا یہ بندہ, پر کیوں آپ کو نہیں کما سکتا. تو کہتا ہوں یار یہ بندہ ٹک کے بیٹھ کے نہیں وہ نہیں کرے گا, کام نہیں کرے گا, کیونکہ مجھے اس کا مزاج کا پتہ ہے. یہ جائے گا وہاں پر چند دن رہے گا, اس کے بعد کیا کر دینا ہے اس نے کہنا ہے کہ جی میں کسی اور جگہ جاؤں. ہماری ایک جاننے والے تھے تو وہ پہلے جو تھے وہ امریکہ میں تھے, تو ان خاتون نے مجھ سے مشورہ کیا کہ جی کیا کریں اگر میرے خامند وہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں پاکستان جاؤں گا تو وہاں پہ کام کروں گا, گوروں کے لیے جو ہے نا میں کام نہیں کروں گا, گوروں کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا. تو حالانکہ اچھے وہاں پہ بھی اچھی پڑھے لکھے اور سارا کچھ, ان کا میں پاکستان جا کے کام کروں گا. جناب علی آگے جذباتی فیصلے کر کے جو ہے سارا, میں نے کہا دیکھ لیں آپ ایک دفعہ فیصلہ کر کے سوچ کے, ایسا نہیں ہے کہ جناب آ کے پھر واپس بھاگ رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. بچوں سمیت بھی پاکستان شفٹ ہو گئے. پاکستان آئے, پاکستان میں بھی خامن نے کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, کبھی رشتے دار ایک گھر میں رہ رہے ہیں, کبھی دوسرے گھر میں. آخر کیا ہوا, میرے خیال میں کچھ 6-7 مہینے 8 مہینے بعد واپس جو ہیں وہ واپس امریکہ جو ہے, بچے بھی بگڑ گئے واپس پاکستان آ کے. پھر اور زیادہ ظاہری بات ہے جب وہاں کے بچے عادی ہو چکے ہیں, جب آپ یہاں پہ ان کو لے کر آئیں گے تو وہ آنا بھی نہیں چاہتے بچے. وہ آتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر اور زیادہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, اس کو ریئیکٹ تو کرتے ہیں بچے پھر. تو بچوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر جو تھے ادھر وہ رہ رہے تھے, دینی ماحول تھا سارا کچھ, تو ادھر وہ کیا. ادھر آئے تھوڑا سا, ادھر ایک وہ سوچ کے آئے تھے یار پاکستان میں تو بڑا ایک وہ ہوگا, تو معاملہ اور وہ ہو گیا. پھر وہ ادھر بھی جا کے ماڈرن, اور ادھر بھی جو ہے وہ اس طرح ہی حالات ہیں. وہ واپس امریکہ چلے گئے 7-8 مہینے بعد جو ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ کرنا چاہے گا نا وہ کیا کرے گا, وہ ریڈی لگا کے بھی کسی جگہ بھی بیٹھ جائے گا.
اور جو نہیں کرنا چاہے گا نا اس کو اب کیا کر دو، اس کو کسی جگہ کا سی ای او لگا لو نا، چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی لگا لو، تو وہ پھر بھی کام نہیں کرے گا. میں نہیں بھی، مجھے جو ہے نا کام کرنے نہیں دیا جا رہا. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہمارے وہ ہوتی ہیں، جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، ہماری مصروفیات، سب چیزیں، ہمیں اس کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے کوپ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے کیسے سروائیول کیا ہوگی میری، سروائیول کیا ہوگی. جیسے آج دیکھیں آج کل سیلاب آئے ہوں، اب خدا نہ خواستہ کسی جگہ کے اوپر کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ جو بندہ جتنی جلدی اس انوائرمنٹ اور ان حالات کے ساتھ کوپ کرتا ہے وہ اتنا جلدی سروائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو اسی اس میں رہتا ہے، نہیں یار ہم تو رہتے تھے بڑا، ہم تو ایسے رہتے تھے، ہمیں تو سہولیات تھیں، ہم تو ایسے رہتے تھے، اب کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو یہ بندہ ماضی کے اندر ہی رہ رہ کے نا یہ ادھر ہی بیمار پڑ جائے گا. جو ہوتا ہے کہ بھائی ہو گیا ٹھیک ہے، اب تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، جو ماضی پاس تھا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی اس وقت یہ جو سچویشن ہے، میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں اس سچویشن کے ساتھ، یہ جو سچویشن ہے مجھ سے کیا چیز ڈیمانڈ کر رہی ہے، مجھے کیا رسپونڈ کرنا ہے، میں نے اس کو کیسے وہ کرنا ہے، سچویشن جو ہے اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر میں یہ رونا رہتا ہوں نہیں یار میں تو اس پہلے کرتا تھا اب میں نہیں کر سکتا. تو آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیے کہ جیسی وہ آ رہی ہے اس چیز کے اندر سے فوراً اپنے خود چیزوں کو دیکھیں، سوچیں، مشورہ کریں کسی سے، اور ایک دفعہ جب فیصلہ کر لیا پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، پھر اس کام کو کیجیے. جو آدمی ڈاواں ڈول ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ڈاواں ڈول آدمی ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے. اور پھر ہر چیز بعض لوگوں کہتے ہیں ہر چیز میں نے کہا نا کمپلیننگ، ہر چیز کے اندر کمپلین کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، سچویشن کیا ہے کہ جی یہ دیکھو یہ فلاں ہو گیا، یہ ایسے مسائل ہیں، فلاں جگہ کے اوپر ہم رہتے ہیں، ادھر یہ مسئلے ہیں. بھائی تمہاری کمپلیننگ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پاکستان میں آپ جائیں کسی جگہ کے اوپر، آپ بہت سے وہ دیکھتے بھی ہوں گے لوگ جا کے آپ کسی سے بات کریں گے، ہر بندہ آج کل کیا رونا رو رہا ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. میں اس دن بھی سوچ رہا تھا دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہوتا ہے. ہم جو آج کل کھاتے ہیں نا، آج سے آپ 50 سال پہلے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو غربت ہوگی وہ کیا حساب ہوگی. لیکن آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں آپ، لوگوں کے پاس، یقین کریں کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ حالات ان کے بڑے کمزور ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا. آج کا تو غریب بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزار رہا جو آج سے 50 سال پہلے اچھے خاصے جو لوور مڈل کلاس کے وہ لوگ تھے جس طرح کے وہ کر رہے تھے. لوگوں کا پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو آپ یہ کہیں کہ جناب علی، وہ ہماری والدہ بتایا کرتی ہیں کہ جی، یہ والد صاحب بھی بتایا کرتے تھے کہ جی کہ جی ان کے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، بکرا جو ملتا تھا نا، بکرا ملتا تھا جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے وہ 4-5 روپے کے اندر جو تھا پورا بکرا مل جایا کرتا تھا، 4-5 روپے کا. اب آپ سوچتے ہیں یار 4-5 روپے کا بکرا مل جاتا تھا تو پھر تو سارے لوگ بڑا گوشت کھاتے ہوں گے، سارے لوگ بڑا گوشت، بڑا گوشت تو بڑا ان کو ملتا ہوگا. بکرے جو ہیں وہ تو اتنا سستا بکرا جو تھا. لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ آپ لوگ کتنی مرتبہ کھاتے تھے گوشت جو ہے، مہینوں میں کوئی کتنی دفعہ کیا ہوتا تھا. تو ہر چیز جو تھی نا وہ اتنا ایسی ہوتی. اچھا اور اس زمانے میں بھی لوگ رو رہے ہوتے تھے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. یہ ہمیشہ سے رونا چلا آ رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی.
آج پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا لیکن سڑکوں پہ اب جاتے ہیں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں پھر بھی۔ پہلے زمانے کے اندر گاڑی کسی کسی کے پاس، بندے کے پاس گاڑی ہوتی تھی۔ آج کل ایک جو ہے نا، ایک عام آدمی بھی جو ہے نا، اس میں سے اس کے پاس بھی کیا ہے، گاڑی ہے۔ آج سے وہ جو ہے، مثال کے طور پہ آپ 30 40 سال پہلے چلے جائیں، آپ کسی عالم کے پاس گاڑی کا تصور جو ہے وہ بڑا مشکل سے ہوتا تھا کہ یار عالم ہے اور گاڑی ہے اس کے پاس، بہت کم تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کتنے ہی علماء کے پاس گاڑی ہیں، اچھی اچھی گاڑی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ علماء کی تنخواہیں تو اسی طرح ہی رہیں۔ اس لیے جو ہے نا، تو اس لیے یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس رہتے ہوئے، ہم نے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ، مسائل سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ، ہماری وہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔